آج خداوند کا مقدس دن ہے، اس کا پاک سبت، جس میں آج ہم پھر ایک بار خداوند کے حضور میں حاضر ہیں تاکہ اس کی عبادت کریں۔ میں سائمن پطرس، خدا کا خادم، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں تاکہ آج کی عبادت میں رہنمائی کی خدمت انجام دوں۔ خداوند کا شکر ہے اس کی ہر ایک بخشش کے لیے اور اس کے ہر انعام کے لیے۔ پی جے ای ایف سی چرچ کی اس ساری کاوش کے لیے خداوند کا شکر ہو، جنہوں نے یہ ممکن کیا کہ ہم یوٹیوب پر آن لائن سب لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اور آئیے آج ہم سب مل کر خداوند کی عبادت کریں۔ اس سارے وقت میں شروع سے آخر تک خداوند کا ہاتھ ہم سب کے لیے بڑا رہے۔ آئیے عبادت کے شروع میں ہم زبور کی کتاب میں سے 138واں زبور اور اس کی پہلی آیت سے ہم خداوند کے کلام میں سے سنیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی، تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے۔ بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں، تو مجھے تازہ دم کرے گا۔ تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا اور تیرا دینا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کا شکر کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم آج کے اس پاک مقدس دن میں تیرے قدموں میں ہیں تاکہ مل کر تیری حمد کریں، تیری عبادت کریں۔ خداوند، روزوں کے ان دنوں میں جب کہ خداوند ساری دنیا میں تیری کلیسیا کے لوگ روزے رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اے خداوند، تیرے لوگوں کے روزوں کی یہ قربانیاں تیری حضوری میں مقبول اور منظور ٹھہریں اور ہر طرح کی بیماری سے اور ہر طرح کے خطرے سے تیرے لوگ بچائے جائیں۔ اے خداوند، اجتماعی طور پر تیرے سب مسیحی بھائیوں اور بہنوں، بیٹیوں اور بچوں کے ذہنوں اور دلوں میں خداوند تیری زندہ قدرت کار فرما ہو، روزے مقبول ٹھہریں اور بیماریاں اور تکلیفیں دور ہوں، اور خداوند تیرے ایمان اور سمجھ میں سارے لوگ مضبوط کیے جائیں۔ اپنے رویوں میں ہم زیادہ بہتر بن کر چل سکیں۔ خداوند، تیرے پاک روح کی مدد سے ہمارے مزاج درست ہوں، ہمارے رویے ٹھیک ہو جائیں۔ اے خداوند، روزوں کی یہ قربانیاں اس طور پر مقبول ٹھہریں کہ ہم سب کے سب تجھ میں نئے بنتے جائیں۔ خداوند، ان تمام دنوں میں خداوند تیرے جی اٹھنے کی عید کو منانے تک کا یہ سارا وقت
खुदाबंद तेरे पाक रूह की मदद और रहनुमाई में हम सबों के लिए तुझ में बढ़ने और तरक्की करने का ज़रिया बने। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए हम क्वायर के साथ मिलकर खुदा की हम्द और तारीफ़ करें। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के
मेरा क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। अजीज़ों, आए हम मिलकर रसूलों का अकीदा पढ़ें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए हम सब दुआ करें, खुदावंद की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएं और हम सब मिलकर अपनी सिफारशी मुनाजात खुदावंद के हुजूर में पेश करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे और जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया, ताकि हम बाहम मिलकर खुदावंद तेरे हुजूर में झुक सकें। बेशक हम मुख्तलिफ़ जगहों पर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन तेरे दिए हुए इस इंतज़ाम के मुआफ़िक हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। तेरा शुक्र हो इस बड़ी बरकत के लिए, और हम दुआ करते हैं खुदावंद कि इस तौर पर हम सब का जमा होना तुझे पसंद आए, और खुदावंद तेरा कादिर और कवी हाथ हम सबों को जहाँ जहाँ हम हैं हमें छुए, और खुदावंद हमें अपनी ख़ास हिकमत दे, अपने रूह से मामूर कर हम सबों को रहनुमाई हमें बख्श दे, ताकि दुआ का ये वक्त हम सब मिलकर बेहतर तौर पर तेरी हुजूरी में गुजार सकें। ऐ खुदाबंद, इस वक्त हम उन बच्चियों के लिए जो इन दिनों में हम ख़बरों में सुनते हैं कि बहुत सी मसीही बच्चियां जिन पर ऐसा मुश्किल वक्त आया, जो मसीही घराने हैं जिनको सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ा, खुदाबंद हम उसका सबब नहीं जानते। हम सिर्फ़ ये जानते हैं कि तू हमारा मालिक है, और हम अपनी सारी मुश्किलें तेरे हुजूर में रख सकते हैं, और हमारी उम्मीद सिर्फ़ तुझ जिंदा खुदाबंद से है। इसलिए आए खुदाबंद, हम जितने भी इस वक्त ऑनलाइन इकट्ठे हैं, हम एक दिल होकर उन सब बच्चियों के लिए दुआ करते हैं, उन घरानों के लिए भी ऐ खुदाबंद, ताकि तेरा ख़ास रहम और फ़ज़ल हो और वो बच्चियां मुश्किल से निकल सकें, वो घराने इस मुसीबत से छूट सकें, और वो जो लोग तंग करने वाले हैं खुदाबंद, तेरा कहर और गज़ब उनके लिए मांगते हैं, ताकि वो लोग खुदाबंद जो तेरे लोगों को सताते हैं और तेरे नाम की वजह से सताते हैं, वो खुदाबंद उनकी ख़बर तेरी तरफ से ली जाए। खुदाबंद, हम दुआ करते हैं कि हुक्मरानों को बड़ी हिकमत दे, ताकि वो तेरे लोगों को जो इस मुल्क में बसते हैं खुदाबंद उनकी फ़िक्र कर सकें, उनकी हिफाजत कर सकें, और खुदाबंद वो ज़रूरी इक़दामात जो हुक्मरानों को उठाने चाहिए वो उठा सकें। हमारे खुदाबंद इस वक्त उन सब घरानों और ज़िंदगियों के लिए भी दुआ करते हैं जो कोरोना की वजह से इन दिनों में बीमार हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ जहाँ भी मुख्तलिफ़ घराने इस वक्त इस मुश्किल में हैं, हम उन सब घरानों को तेरी हुजूरी में याद करते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदाबंद तू अपने सब लोगों को जो इस तरह की मुश्किल में हैं कोरोना की वजह से,
खुदाबंद तेरा कादिर और कवी हाथ उन सबों को छुए, तेरा इत्मीनान और तेरी तसल्ली उन्हें मिले, उनका ईमान तेरी तरफ से बढ़ाया जाए और तेरा कादिर और कवी हाथ उन्हें छू कर शिफा बख्शे। अपने नाम की खातिर खुदाबंद अपने लोगों को शिफा दे और हर तरह की हलाकत से, नुकसान से, दुख से और परेशानी से अपने घरानों को, ज़िंदगियों को बचा ले खुदाबंद। हम इस वक्त पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करते हैं, जबकि पूरी दुनिया का निज़ाम बिगड़ गया है और खुदाबंद बहुत सी मुश्किलात तकरीबन हर किस्म के लोगों में, जो बिज़नेस वाले हैं, जो जॉब्स वाले हैं और मुख्तलिफ जो सियासी लोग भी हैं, सबों की ज़िंदगियों में मुश्किल पैदा हुई है। ऐ खुदाबंद, हम मिन्नत करते हैं कि तू बड़ा रहम और फजल कर दे। तेरे लोग रोज़े रखते हैं, दुआएं करते हैं खुदाबंद, तेरे लोगों की मौजूदगी इस दुनिया में और तेरे लोगों का रोज़े रखना सारी दुनिया के सब इंसानों के लिए बरकत का बायस हो, तंदुरुस्ती और सलामती का बायस हो और खुशहाली फिर से लौट आए। सब इंसानों के लिए तेरा रहम और फजल फिर से ज़ाहिर हो, सब रस्ते फिर से खुल जाएं खुदाबंद, ताकि तेरे लोग फिर से मामूल की ज़िंदगी में लौट सकें। और खुदाबंद ये सारे वक्त जिनमें से हम सब गुज़रते हैं खुदाबंद, इन वक्तों में से गुज़रने के ज़रिए से हर इंसान तुझ ज़िंदा खुदा से वाकिफ़ हो सके, तुझ ज़िंदा खुदा की तरफ रजू कर सके और एक ख़ास तौलत, एक ख़ास रिश्ता खुदाबंद जो हकीकत में खालिक और मखलूक के बीच में है, हर इंसान इस दुनिया में उस हकीकी रिश्ते को पहचान सके। हम दुआ करते हैं खुदाबंद, आज जब हम सब मिलकर तेरी हम्द करते, तेरी इबादत करते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं, तो खुदाबंद ये सब कुछ हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। सारी जगहों पर जहाँ जहाँ भी मसीही जमायतें, खादिम सब मिलकर तेरी इबादत करते हैं, हर एक जगह पर मौजूद होकर खुदाबंद उन सारे वक्तों को जो लोग तेरे घर में गुजारते हैं मुफीद और बाबरकत बना दे। लोग खुदाबंद तुझसे वाकिफ़ हों, लोग एक मुफीद वक्त तेरी हजूरी में गुजार सकें और ये सब के लिए बरकत का बायस ठहरे और सब इंसानों के लिए भी बरकत का बायस हो जाए। हम ऐ खुदाबंद मिन्नत करते हैं कि अपने खादिमों को अपने ख़ास कलाम से मामूर कर, अपनी ख़ास हिकमत से मामूर कर, इस वक्त की मुनासबत से वो तेरे लोगों की अच्छी रहनुमाई कर सकें। हम आज के वाइज़, आज के खादिम पादरी जोशुआ साइमन के लिए तेरा फ़ज़ल चाहते हैं। तू अपने बंदा के ज़रिए से हम में से हर एक के साथ हम कलाम हो और तेरी ज़िंदा आवाज़ तेरे खादिम के ज़रिए से हम सबों तक पहुंच सके। हमारी दुआ को सुन ले, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए हम खुदाबंद के ज़िंदा पाक कलाम में से इस वक्त अपनी रहनुमाई के लिए नए अहद नामे में से पहला करंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 27वीं आयत के आखिर तक हम खुदाबंद के कलाम में से देखें। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है।
کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی، خواہ غلام خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے عضو ہیں۔ اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں؟ اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں؟ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا؟ اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگھنا کہاں ہوتا؟ مگر فی الواقعہ خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے۔ اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ مگر اب اعضاء تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے۔ پس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا محتاج نہیں، بلکہ بدن کے وہ اعضاء جو اوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہیں، اور بدن کے وہ اعضاء جنہیں ہم اوروں کی نسبت ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیبا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے زیبا اعضاء محتاج نہیں، مگر خدا نے بدن کو اس طرح مرکب کیا ہے کہ جو عضو محتاج ہے اسی کو زیادہ عزت دی جائے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کی برابر فکر رکھیں۔ پس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو۔ خداوند کی برکت اس کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام جوشوا سائمن ہے اور میں PJEFC اردو سروس میں خدا کی خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ مجھے آج بے حد خوشی ہے کہ ان آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے سے میں آپ سبوں کی حضوری میں خدا کا کلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیزو، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پچھلے کچھ اتواروں سے بھرپور زندگی کے نام سے سرمن سیریز کا ایک سلسلہ فالو کر رہے ہیں، جو کہ بھرپور زندگی بائبل کورس کے اوپر مبنی ہے، جو کہ آپ اس اوپن تھیولوجیکل سیمنری سے حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزو، اس سرمن سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جب خدا کے کلام کو سننے کے لیے آتے ہیں تو ان کتابوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہلے سے کلام کے ٹاپک سے واقف ہو سکیں اور اس کے لیے تیار ہو سکیں، اور تیاری کے ساتھ خدا کے گھر میں یا خدا کے کلام سننے کے لیے ہم لوگ حاضر ہوں، اور اس کے ساتھ جب ہم کلام سننے کے بعد اپنے اسمال گروپس میں، اپنے دوستوں میں اس کلام کو شیئر کر سکیں، ڈسکس کر سکیں ان ڈسکشن کوسچنز کی مدد سے جو کہ آپ کو اس بک کے اندر میسر کیے گئے ہیں۔ عزیزو، آج اس سیریز کا 8واں ہفتہ ہے اور ہم لوگ آج کلیسیا کے بارے میں سیکھیں گے کہ کلیسیا ہے کیا، اور کلیسیا کے رکن ہونے کی حیثیت سے ہمارے کیا فرائض ہیں۔ عزیزو، میں نے چرچ کے بارے میں جاننے کے لیے انٹرنیٹ کے اوپر جا کے سرچ کرنے کی کوشش کی اور دیکھنا چاہا کہ انٹرنیٹ پہ کیا انفارمیشن ہے چرچ کے حوالے سے۔ تو میں گوگل پہ گیا اور میں نے وہاں پہ یہ کوسچن ٹائپ کیا:
What is a church? تو گوگل نے مجھے یہ ڈیفینیشن نکال کے دکھائی چرچ کی کہ اٹس اے کرسچن ہاؤس آف ورشپ، یعنی یہ ایک عبادت گاہ ہے، مسیحوں کی عبادت گاہ کو چرچ کہتے ہیں. یعنی چرچ کا مطلب جو ہے وہ ایک بلڈنگ لیا گیا. لیکن عزیزو، کیا چرچ محض ایک بلڈنگ ہے یا اس سے کہیں زیادہ ہے؟ بائبل مقدس میں سے آج ہم لوگوں نے جو حوالہ پڑھا پہلے کرنتھیوں کے اندر، اس میں ہمیں پالوس رسول کے ذریعے سے خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ ایک بدن کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی تشبیہ دی گئی ہے کلیسیا کو بدن کے ذریعے سے، اور اس کے مختلف اعضاء یا پارٹس جو ہیں، آرگنز جو ہیں، وہ کلیسیا کے فرد ہیں، اور وہ جب ملتے ہیں ایک خاص سیمیٹری کے ساتھ اپنی صحیح جگہ پہ آتے ہیں، تو وہ کلیسیا ایک بدن بنتا ہے جو کہ ایک پراپر فنکشن سر انجام دیتا ہے. عزیزو، ایک بدن جو ہے وہ مختلف اعضاء سے مل کر بنا ہوتا ہے، اور وہ سارے کے سارے اعضاء جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے، اور وہ مل کر باڈی کے سارے فنکشنز کو انٹرنل یا ایکسٹرنل ان کو سر انجام دیتے ہیں، اور ہر باڈی پارٹ کی ایک خاص اہمیت ہے. عزیزو، جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر میں نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانا ہے، تو میرا پورا بدن جو ہے اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے کام کرے گا. یعنی میری ٹانگیں جو ہیں اس ڈائریکشن میں موو کریں گی، ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ موو کریں گی، تاکہ میرا پورا وجود جو ہے وہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جا سکے. میرے ہاتھ، میری آنکھیں، میرے کان، ہر لحاظ سے ہم لوگ میرا پورا وجود جو ہے وہ اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے کوشاں ہوگا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ بدن کے اندر ایک کوآرڈینیشن ہے جس کو خدا، جس کی طرف ہماری توجہ دلوانا چاہتا ہے، اور ایک نظم و ضبط ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. اور ہر ایک پارٹ جو ہے، اعضاء جو ہے باڈی کا، وہ اپنا رول پلے کرتا ہے پوری باڈی کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک موو کرنے میں. اسی طرح سے عزیزو، چرچ جو ہے وہ مختلف ممبر سے مل کر بنا ہوا ہے، اور ہر ممبر کا ایک کام ہے جو اس نے سر انجام دینا ہے. اس لیے عزیزو، جو چرچ کی جو ڈیفینیشن ہمیں اس کلام کے اس حصے سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا مسیح خداوند کا بدن ہے، اور ہم اس بدن کے مختلف اعضاء ہیں، اور ہم سب مل کر کلیسیا کا، مسیح کا بدن بنتے ہیں. اور یہ بدن، اس بدن کا یا اس کلیسیا کا ایک مشن ہے. عزیزو، اگر ہم لفظ چرچ کو دیکھیں تو چرچ کا لفظی مطلب جو ہے وہ گریک ورڈ سے یہ آیا، جس کا مطلب ہے اکلیزیا، اور اکلیزیا کا مطلب ہے مجلس یا جماعت. اور اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت، کلیسیا ایک ایسی جماعت ہے جو کہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں وجود رکھتی ہے. مثال کے طور پر کلیسیا کا یہ کام ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر مسیح خداوند کی منادی کا کام سر انجام دے. سو عزیزو، یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کو ایک مشن ملا ہوا ہے، اور یہ مشن ہے کہ کلیسیا مسیح کو اس دنیا میں ظاہر کرے. سو یہ ایک مقصد اور ڈیفینیشن ہے چرچ کی جو کہ ہمیں کلام مقدس سے ملتی ہے. اور یہ جو چرچ ہے یہ اپنا جو مشن ہے یہ مختلف طریقوں سے پورا کرتی ہے. اور اگر کلیسیا کے مشن کو اگر میں سمرائز کروں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ خدا سے محبت کرنا کلیسیا کا ایک کام ہے، اور دوسروں سے محبت کرنا. سو یہ دو اہم چیزیں ہیں جس کا ذکر بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ مسیح خداوند کے حکموں کے اوپر ہیں. کہ سب سے بڑا حکم ہے کہ تو اپنے خدا سے اپنی سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، اور اسی کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند
محبت رکھ، اور انہی دو حکموں پر پوری توریت اور انبیاء کے صحائف کا مدار ہے. یعنی پوری بائبل کا جو مرکز ہے وہ ان دو حکموں کے اوپر ہے. سو عزیزو، کلیسیا جو ہے اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے خدا کی جماعت ہے اس دنیا کے اندر. سو کلیسیا کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری دنیا کی انتہا تک پہنچائے. اپنے کردار سے اور اپنے گفتار سے مسیح خداوند کی خوشخبری کو شیئر کیا جائے. سو عزیزو، سب سے بڑا اور اہم مقصد یہ ہے. اس کو اچیو کرنے کے لیے کلیسیا مختلف طریقوں سے، عبادات کے ذریعے سے، شیئرنگ، پرسنل شیئرنگ کے ذریعے سے، اور مختلف پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور مختلف اور ذرائع کے استعمال کرتے ہوئے وہ اس پرپس کو اچیو کرتی ہے. اور ہم سب کا جو کلیسیا کے فرد ہیں، رکن ہیں، ہم سب کا یہ مقصد ہے. سو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم مقصد ہے خدا سے محبت کے حوالے سے کلیسیا کے اندر، وہ یہ ہے کہ کلیسیا کے ذریعے سے خدا کے روح کے پھل جو ہیں وہ دنیا میں ظاہر ہوں. عزیزو، کلیسیا کو مسیح خداوند نے ایک درخت سے تشبیہ دی ہے جس کا تنا مسیح خداوند نے کہا کہ وہ خود ہے. اگر آپ یوحنا کی انجیل پڑھیں تو اس میں مسیح خداوند کہتے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، اور جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کاٹی اور آگ میں ڈالی جاتی ہے. سو عزیزو، مسیح خداوند یہاں پہ یہ سکھاتے ہیں کہ کلیسیا کا اہم مقصد ہے کہ وہ پھلدار ہو. اس کے ذریعے سے خدا کے روح کے پھل اس دنیا میں ظاہر ہوں، تاکہ دنیا ان خدا کے روح کے پھلوں کا مزہ چکھے اور خدا پر ایمان لے کر آئے. جیسے آدم اور حوا جو ہیں جب باغ عدن میں تھے، انہوں نے پھل کھایا اور اس پھل کا اثر ان کی زندگی میں ہوا، نیگیٹیولی ہوا. اسی طرح سے کلیسیا جب خدا کے روح کے پھلوں کو ظاہر کرتی ہے، خدا کے روح کی مدد سے اس میں خدا کے روح کے پھل ظاہر ہوتے ہیں، اور جب دنیا اس کو کھاتی ہے تو ان کی زندگیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں. اس لیے عزیزو، کلیسیا ایک اہم حصہ ہے اس دنیا کا، اور آپ کی اور میری ایک اہم رسپانسبلٹی ہے جو کسی گورنمنٹ نے یا کسی اور چیز نے نہیں بلکہ خدا نے خود لگائی ہے. اس لیے ہماری حیثیت اس دنیا میں منفرد اور اسپیشل ہے، اور ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. اس لیے عزیزو، کلیسیا کا ایک روحانی طور پر مضبوط ہونا بے حد ضروری ہے. اس کے علاوہ کلیسیا کے جو دوسرا حکم ہے، یعنی کہ دوسروں سے محبت رکھنا، کلیسیا اس میں بھی مختلف طریقوں سے اس کو اچیو کرتی ہے. یعنی سب سے پہلے اگر میں چرچ کے اندر کی بات کروں، چرچ کے کلیسیا آپس میں جو محبت رکھتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اس کا اظہار جو ہے سب سے اہم وہ یہ ہے کہ کلیسیا ایک دوسرے کی روحانی ترقی کا باعث بنتی ہے. یعنی ہمارا کلیسیا کے فرد ہونے کی حیثیت سے یہ اٹس امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے ہماری کہ ہم نہ صرف اپنی روحانی زندگی کی فکر کریں بلکہ اپنے بہن بھائیوں کی روحانی زندگی کی بھی فکر کریں. اور اس روحانی ترقی کو ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے. اور چرچ جو ہے وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے جو ممبرز ہیں ان کی روحانی طور پر ڈیولپمنٹ، ترقی ہو سکے. اور اس کو اچیو کرنے کے لیے چرچ میں آپ دیکھیں گے تو ریگولر بائبل اسٹڈیز کا انعقاد کیا جاتا ہے، سنڈے ورشپس ہوتی ہیں، یوتھ پروگرامز منعقد ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سنڈے اسکول بچوں کے لیے تاکہ وہ اپنی ارلی ایج سے خدا کے ساتھ چلنا سیکھیں اور خدا کی باتوں کو سمجھیں. یوتھ میں ایلڈرز کے لیے، خواتین کے لیے، جوانوں کے لیے، مردوں کے لیے، ہر ایک شعبے کے لیے، سوسائٹی کے ہر ایک شعبے کے اندر یا ڈیموگرافیکلی اگر دیکھا جائے
تو ہر ایک ایج گروپ کے لیے، ہر ایک طبقہ فکر کے لیے کلیسیا کے اندر روحانی ترقی کے لیے کو اچیو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مواد موجود ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں۔ اگر ہم اپنی کلیسیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہماری کلیسیا کے اندر بائبل اسٹڈی کا فقدان ہے، نہیں ہو رہی، تو اپنے خادمین سے، اپنے پادری صاحبان سے اس بات کی درخواست کریں، اور میں امید کرتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ بڑی خوشی سے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کلیسیا ایک دوسرے کی روحانی ترقی میں دعا کا بڑا اہم رول پلے کرتی ہے۔ دعا مسیحی زندگی کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ ہے، اور یہ جو ہے ہر ایک ایماندار کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور کلیسیا کی ترقی کے لیے دعا کریں۔ پریئر جو ہے، پریئر کورنگ جو ہے وہ یا انٹرسیشن جو ہے وہ بڑی ضروری چیز ہے کلیسیا کے لیے، جس کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتی ہے روحانی طور پر۔ اس کے علاوہ روحانی طور پہ کے علاوہ جسمانی طور پر بھی کلیسیا جو ہے وہ اپنے لوگوں سے اور دوسروں سے محبت کا اظہار کرتی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ مختلف کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز کے ذریعے سے کلیسیا نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے بلکہ عام لوگوں کے لیے جو کلیسیا کا حصہ نہیں ہے یا مسیحی نہیں ہے، ان سب کی ترقی کا کام بھی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہاسپٹلز جن میں بہترین علاج لیکن آپ کو مہیا ہوتا ہے، اور خاص طور پر ان ایریاز میں جہاں پہ ہاسپٹلز نہیں ہیں اور گورنمنٹ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ ہاسپٹلز پرووائڈ کیے جا سکیں، تو کلیسیا جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ ہاسپٹلز، سکولز، ایون کالجز اور یونیورسٹیز بھی چرچز جو ہیں وہ اسٹیبلش کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ اور ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں مختلف مشن کے ادارے آپ کو نظر آئیں گے، جن میں کانوینٹس ہیں، کیتھیڈرل سکول سسٹم ہے، اور اسی طرح کے دیگر ادارے ہیں جو کہ بڑی جانفشانی سے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہ اس حکم کے تحت ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ تم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو۔ عزیزو، اس کے علاوہ فوڈ بینکس ہیں اور ڈیزاسٹر ریلیف فنڈز ہیں جو کہ جس میں کلیسیا، عالمگیر کلیسیا پوری دنیا میں مل کر کام کرتی ہے اور جدوجہد کرتی ہے۔ عزیزو، آپ دیکھیں تو پوری ہر طریقے سے جو ہے چرچ کے اندر یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں پہلے ذکر کر چکا، کلیسیا جو ہے وہ روحانی طور پر دنیا سے محبت کا اظہار اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ خوشخبری کا پیغام سناتی ہے مختلف ذریعوں سے، انٹرسٹنگ اور انٹریکٹیو ذریعوں سے، اور اس کے علاوہ خدا کے روح کے پھلوں کو اور نعمتوں کو اس دنیا میں ظاہر کرتی ہے۔ عزیزو، اس کے علاوہ چرچ کے اندر جو ہمارے ممبرز ہیں ان کا کیا رول ہے، یعنی چرچ کے رکن ہونے کی حیثیت سے ہمارے کیا فرائض ہیں۔ عزیزو، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم لوگوں نے کرنچیوں کے اندر کے حوالے میں یہ چیز سیکھی کہ کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا بدن ہے، اور بدن جو ہے وہ مختلف اعضاء سے مل کر بنا ہوا ہے۔ اس مثال کے اندر جو اعضاء ہیں وہ میں اور آپ ہیں، اور ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پر غور کیا اور سیکھا کہ ہر ایک باڈی پارٹ کی اپنی انڈیویجول اہمیت ہے، کوئی ایک دوسرے سے زیادہ اہم نہیں ہے، ہر ایک کو خدا نے یونیکلی ڈیزائن کیا ہے، اور خدا نے نعمتیں بخشی ہیں آپ کو اور مجھے کہ ہم ان کے ذریعے سے کلیسیا کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ عزیزو، کلیسیا کی ترقی کے اندر جو کام ہم لوگوں نے کرنا ہے وہ نہ صرف اپنی روحانی ترقی کی فکر کرنی ہے بلکہ دوسروں کی بھی روحانی ترقی کی فکر کرنی ہے۔ یعنی جب ہم چرچ میں آتے ہیں
تو نہ صرف اپنے روحانی ترقی کی فکر کریں بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ترقی کے لیے بھی فکر مندی سے کوشش کریں۔ عزیزوں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہر ایک جو باڈی پارٹ ہے، جو اعضاء ہے، وہ اس کا ایک رول ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ جو ہے یہ بڑا اہم ہے میری باڈی کے لیے اور میرے نارمل فنکشن کرنے کے لیے، اگر یہ ہاتھ کہے کہ باقی ایک ہاتھ یہ بھی ہے تو یہ ہاتھ کام کر لے گا، میری اتنی ضرورت نہیں ہے، میرے بغیر بھی یہ بدن فنکشن کر سکتا ہے، اور یہ کوئی کام نہ کرے اور یہ بس ایسے پڑا رہے، تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ عزیزو، یہ میڈیکل سائنس کے طور پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے مسلز کو ورک نہیں کرتے، جب یہ اگر میں اس سے کوئی کام نہ لوں تو یہ ہوتے ہوتے بالکل ڈیڈ ہو جائے گا، یہ کمزور ہو جائے گا اور اس کے اندر کوئی طاقت نہیں رہے گی، پھر یہ واقعی کسی کام کا نہیں ہوگا۔ سو عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلیسیا میں اپنا رول، اپنا کردار ادا کرنے سے نہ صرف دوسروں کا بینیفٹ ہے بلکہ ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے، روحانی ترقی ہے، جو اس پر منحصر ہے کہ ہم اپنی ایکٹیو زندگی جو ہے وہ شروع کریں چرچ کے اندر۔ خدا نے کلیسیا کا نظام اس طریقے سے بنایا ہے کہ ہماری ترقی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور ہم جو کلیسیا یا کرسچن لائف سٹائل ہے یا کرسچن لیونگ جو ہے وہ ایک کونے میں یا سب سے الگ ہو کر نہیں ہو سکتی، وہ اچیو نہیں ہو سکتا۔ مقصد روحانی ترقی جو ہے ایک کمیونٹی کے اندر آتی ہے۔ کمیونٹی کے اندر جب آپ موو کرتے ہیں تو ہر دفعہ اچھا جو ہے رسپانسز نہیں ہوتے، میسینس کے اندر، اسی میسینس کے اندر اور اپس اینڈ ڈاؤنز کے اندر جو کمیونٹی کے اندر آتی ہے، کیونکہ ایک ڈائنامک ہے، ڈائنامکس ہوتی ہے کمیونٹی کی، اس کے اندر خدا کام کر رہا ہوتا ہے۔ سو کمیونٹی کی میسینس سے گھبرائے نہیں اور اسے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ اس کے اندر رہ کر تو خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں دیکھیں۔ عزیزو، یہ سب سے ایک اہم چیز ہے جو کہ میں بتانا چاہتا تھا کہ چرچ کے اندر جو ہمارا رول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی روحانی ترقی اور دوسروں کی روحانی ترقی کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس میں گواہی دینے کا کام آپ کی پرسنل شیئرنگز ہیں، اور جو ایکسپیرینسز خدا نے آپ کو دیے ہیں وہ بہت اہم ہے، ان کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ تاکہ دوسروں کا ایمان مضبوط ہو، اور اسی طرح سے جو دوسرے ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طرح سے سب کی جو ہے وہ ترقی واقعہ ہوتی ہے۔ اور اس سرمن سیریز کا میں نے شروع میں جیسے ذکر کیا، مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کمیونٹی کے اس سرمن کے بعد آپ کمیونٹی کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنی فیملی کے اندر اس بات کو ڈسکس کریں کہ ایک دوسرے سے اس سرمن کے اوپر ڈسکشن کریں اور سیکھیں کہ ایک دوسرے کی رائے اس کے اوپر لیں۔ کوئی صحیح غلط آنسر نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ عزیزو، جو دوسرا بڑا اہم کام ہے کلیسیا کے فرد ہونے کی حیثیت سے، وہ دعا کا ہے، اور دعا جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے مسیحی زندگی کے اندر۔ دعا نہ صرف اپنے لیے اور اپنی روحانی ترقی کے لیے بلکہ دوسروں کی روحانی ترقی کے لیے بھی کرنی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ضروری ہے کلیسیا کے فرد ہونے کی حیثیت سے جو کہ مسیح خداوند سے دور ہیں، یا بالکل انہوں نے مسیح خداوند کے بارے میں نہیں سنا، یا وہ لوگ جو کہ مسیحی تو ہیں لیکن مسیح کو نہیں جانتے۔ سو یہ چرچ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا کردار ہے کہ ہم دعا کے ذریعے سے خدا کی مدد کو مانگیں تاکہ کلیسیا کے اندر یہ کام تیزی سے شروع ہو اور خدا ان لوگوں کو جو دور ہیں ان کو واپس اپنی بارگاہ میں لے کر آئے۔ اس کے علاوہ عزیزو، تیسرا اہم جو فرض ہے کلیسیا کے طور پر ہمارا،
وہ یہ ہے کہ ہم چرچ کو مالی طور پر سپورٹ کرتے ہیں، اور اس سے بھی ہماری ڈسائپلشپ جڑی ہوئی ہے۔ خدا نے ہم لوگوں کو ایک اصول سکھایا ہے، اور وہ پرانے عہد نامے میں ہے کہ داعیے کی یعنی اپنی آمدنی کا 10واں حصہ خدا کی بارگاہ میں، خدا کے گھر میں لے کر آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے عہد نامے میں بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ خوشی سے دیں، دل کی خوشی سے کلیسیا میں دیں۔ کلیسیاؤں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اس جو کلیکشن ہوتی ہے ان ہدیوں کے ذریعے سے خدا کی خدمت کے اندر جو خدا کا مشن ہے کلیسیا کے لیے، اس کے فروغ کے لیے ترقی کام کرتے ہیں۔ سو اس لیے آپ کی کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ سو یہ کنٹریبیوشنز جو ہیں نہ صرف مالی طور پر ہیں بلکہ آپ کے ٹائم اور ٹیلنٹس کے ساتھ بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اچھے ٹیچر ہیں تو آپ دوسروں کو بائبل کے بارے میں سکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہمارے کرسچن بچے ہیں اور وہ تعلیم سے محروم ہیں اور آپ کے پاس تعلیم ہے، تو آپ اس کا استعمال کریں، اور جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں ان کو تعلیم کی نعمت سے آراستہ کریں۔ یہ کلیسیا کی ترقی میں ایک بڑی ضروری چیز ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے چرچ کے اندر، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے بینیفٹ حاصل کریں۔ اسی طرح سے مختلف اور چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ خدا کے بدن یعنی کلیسیا کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سو عزیزو، آج ہم لوگوں نے اس سارے گفتگو میں یہ چیز، سرمن میں یہ چیز سیکھی ہے کہ کلیسیا کیا ہے، کیوں خدا نے کلیسیا کو قائم کیا، کلیسیا کا مشن کیا ہے، اور ہمارا اس میں کیا کردار ہے۔ سو عزیزو، میں امید کرتا ہوں کہ اس ساری شیئرنگ سے آپ کو اور آپ کی فیملیز کو برکت ملی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سرمن کے آخر میں آپ اپنی فیملیز کے اندر اس بات کو ڈسکس کریں کہ میں ان فرائض میں سے کتنے فرائض جو ہیں وہ میں انجام دے رہا ہوں اپنی لوکل مقامی کلیسیا کے اندر، میرا کیا رول ہے جو میں ادا کر رہا ہوں چرچ کے اندر، کیا میں دوسروں کی ترقی کا باعث بن رہا ہوں، کیا میری ترقی ہو رہی ہے، یا جو میں نے دعا میں کرتا ہوں، یا میں اپنی گیونگز کے ذریعے سے، ٹائدنگ کے ذریعے سے میں خدا کو جلال دے رہا ہوں۔ سو اس طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس سارے چیز کو۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ڈسکس کریں کہ کلیسیا آپ کی ان جنرل جو ہمارے ملک کی ہے، چاہے انڈیا کی ہے یا پاکستان کی ہے، ہماری جو ہیڈنگ ہے اس میں وہ کیا فرائض، کیا ہم اپنے مشن کے اوپر چل رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی فیملیز کے اندر ڈسکس کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کلیسیا اپنے مشن میں اس طرح سے نہیں چل رہی جیسے اس کو چلنا چاہیے، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے بچائے اور محفوظ رکھے۔ آمین۔
खुदावंद का शुक्र उसके ज़िंदा कलाम के लिए जो आज हम सबों ने खुदा के खादम जोशुआ साइमन के ज़रिए से सुना। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद अपने खादिम को भी अपनी हिकमत और दनाई से मामूर करे और उसके साथ साथ वो ज़िंदा कलाम और वो जो कलाम की सच्चाइयाँ हैं वो सबों तक ठीक तरह से पहुँचें और हर कोई खुदा के कलाम के बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पर जान सके। आज ख़ास तौर पर हमने सीखा है कलीसिया के बारे में और कलीसिया के रुकन होने के हवाले से। हम उम्मीद करते हैं कि ये मुतालिया ज़रूर आपके लिए बरकत का बायस हुआ होगा। आइए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे और ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादिम के लिए और आज के ज़िंदा कलाम के लिए कि तूने हम सबों को सिखाया कि हम सबों को कलीसिया में एक बदन की तरह से मुनज़्ज़म होना है और हम सब कलीसिया के जितने भी रुकन हैं फ़र्दन एक बदन के अज़ा हैं और हम सब मिलकर एक बदन बनता है और वो मसीह का बदन है। खुदाबंद इस खूबसूरत सच्चाई के लिए हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने ज़िंदा कलाम के ज़रिए से हमें सिखाया कि तूने हमें एक होने के लिए बुलाया है, आपस में हम सब एक हों और तुझ ज़िंदा खुदाबंद के साथ एक हों। यही वो बड़ी सच्चाई है जो खुदाबंद तेरे कलाम के ज़रिए से हम सबों तक पहुंचती है। हम मिन्नत करते हैं खुदाबंद अपने खादिम को बड़ी बरकत दे और अपने कलाम की ये सच्चाइयाँ हमारे ज़हनों और दिलों में नक्श कर दे और आने वाले दिन और वक्त हर तरह से खुदाबंद हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। हर एक ज़िंदगी और हर एक घराना तुझ में एक नई कुव्वत और ताज़गी हासिल करें और खुदाबंद आने वाले वक्तों के लिए अपने लोगों को हिकमत और दनाई से मामूर कर। वो सब कुछ जो तेरे लोगों को इस वक्त में उनकी ज़रूरत है, उनको चाहिए, वो सब कुछ मुहैया कर ताकि तेरे लोग किसी तरह की भी मोहताजी में ना पड़े। ऐ खुदाबंद, हम सब ज़िंदगियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक जगह पर जमायतें, खादिम, कलीसियाएँ सब तेरी मुहाफ़ज़त में बने रहें, कायम रहें, तुझ में कायम रहें। हमारी दुआ को सुन ले, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम खुदाबंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। हम कलमाते बरकत के साथ खुदावंद की हजूरी से रुखसत होंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तुम सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सलामती से रुखसत हों। खुदावंद आप सबों को बरकत दे, आमीन।